نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، بہت سے ہمارے نوجوان یا بزرگ ہمارے ایسے ہیں بہن بھائی کہ جن کو اکثریت یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر شیطان ایک وسوسہ، غلط وسوسہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب ایک شخص تھا، اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی، وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت ایک معاملہ پیش آیا ہے۔ اب وہ معاملہ بھی اس نے میرے سامنے رکھا اور اس معاملے کا توڑ بھی رکھا۔ اب جیسے ہی اس شخص نے ایک معاملہ رکھا اور معاملے کے بعد اس کا توڑ رکھا، اسی کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد میں نے ایک عالم کا بیان سنا، انہوں نے بھی یہی بات بیان فرمائی۔ اب معاملہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ حضرت میں سفر پر جا رہا تھا تو میں نے دل کے اندر ایک وسوسہ آیا، پیارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط وسوسہ آیا، اللہ رب العزت کے بارے میں بھی غلط وسوسہ آیا۔ اب میں یہ چیز دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ جو وسوسے، غلط وسوسے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ذہن میں غلط آ رہا ہے، اللہ رب العزت کا خیال ذہن میں غلط آ رہا ہے، کہیں ان خیالات کی وجہ سے میں دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جاؤں، دائرہ اسلام سے نکل نہ جاؤں۔ اس نے کہا کہ میں دل ہی دل میں افسوس بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ غلط وسوسے رک نہیں رہے، میں بڑا پریشان ہو گیا، کیا کروں اب؟ تو بہرحال کہتے میرے ذہن کے اندر عالم تھا، ان کا ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ وہ روز کلمہ پڑھا کرتے تھے، وہ روز کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ میں نے آج اسلام قبول کیا، میرے پچھلے جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دیں۔ وہ روز یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال لیکن اس نے کہا کہ میں نے کلمہ بھی پڑھا، لیکن یہ ہے کہ میرے دل کو سکون نہیں مل رہا، میرا دل تھا کہ میں کسی عالم کے پاس جاؤں اور جا کر وہاں اپنی اصلاح کرواؤں، لیکن وہ یہ کہتا کہ میں ڈر بھی رہا تھا اگر میں یہ بات کر دوں کسی عالم کے سامنے، کہیں وہ میرے پہ کوئی فتویٰ نہ لگا دے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ تو گستاخ رسول ہے۔ لیکن یہ کہہ رہا تھا کہ میرے دل کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں، شیطانی وسوسے آ رہے تھے، میں نے کئی مرتبہ اللہ سے معافی مانگی، لیکن یہ ہے کہ وہ وسوسے چلی جا رہے ہیں ذہن کے اندر۔ کہتے ہیں کہ بہرحال میرے ذہن کے اندر پھر ایک دعا آئی، میں نے کہا کہ یہ پڑھتا ہوں، شاید اللہ رب العزت جب میں ان تمام چیزوں پر ایمان کا اقرار کروں گا تو اللہ رب العزت ہو سکتا ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور یہ وسوسے ختم ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے یہ دعا پڑھی تو میرے ذہن میں جو خیالات آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط خیالات آ رہے تھے، جو اللہ رب العزت کے بارے میں غلط خیالات آ رہے تھے، صحابہ اکرام کے بارے میں غلط خیالات آ رہے تھے، وہ میں نے جیسے ہی وہ دعا پڑھی میرے ذہن کے اندر سے وہ خیالات حضرت ایسے گم ہوئے، اس دن سے لے کر آج تک وہ خیالات کبھی آئے نہیں، وہ شیطانی وسوسہ کبھی نہیں آیا۔ اب وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہر مسلمان کو آتی ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کو وہ دعا آتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ صفت ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتی۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی، جس وقت میں نے یہ دعا پڑھی اور میں نے زبان کے ساتھ ان کلمات کا اقرار کیا اور دل سے ان کا یقین بھی کیا کہ اللہ یہ جو میں دعا پڑھ رہا ہوں، یہ جو کلمات پڑھ رہا ہوں، اور ان کلمات کے ترجمے کی طرف کہتا میں نے دھیان رکھا، آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و ملائکتہ و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ جیسے ہی میں نے یہ پڑھی تو میرے ذہن کے اندر سے فی الفور وہ سارے خیالات ختم ہو گئے۔ تو انسانی فطرت ہے، تو انسانی فطرت نہیں کہا جائے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کا اوپر غلبہ آ جاتا ہے بسا اوقات، تو جس کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ غلط خیالات استعمال کرنا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ذہن کے اندر ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی کوئی خیالات آتا ہے تو ہم اس کو چٹک سکتے ہیں، کوئی بھی خیالات آ جائے، جیسے مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر اگر کوئی خیال آ گیا تو اگر خود لایا ہے تو نماز تو فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر خود بخود آیا ہے تو آپ نے اس خیال کو چٹک دیا، ختم کر دیا، تو آپ کے اندر ختم کرنے کی اصلاح ہے، آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ خیال خود لا رہے ہیں اور اس کو مسلسل آگے چلائی جا رہے ہیں
تو اس سے یہ ہوگا کہ نماز جو ہے آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور یہ خیالات آپ کے مزید سلام تک، نماز کے اندر جو سلام ہے مزید سلام تک یہ خیالات چلتے رہیں گے۔ لیکن بہرحال یہ موضوع جو ہے یہ اس وقت کا موضوع یہاں صفت ایمان مفصل، جب شیطانی وسوسے غالب آ جاتے ہیں بسا اوقات، تو جیسے ہی کوئی شیطانی وسوسہ آپ کے اوپر غالب آتا ہے کہ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور اللہ رب العزت کے بارے میں اگر کوئی آتا ہے تو آپ کو کیا چاہیے کہ صفت ایمان مفصل فی الفور پڑھیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ خیالات دائمی طور پر ختم ہو جائیں گے، عارضی طور پر نہیں، دائمی طور پر۔ جب ایسے خیالات دائمی طور پر ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کو دل کے اندر جو ہے ایک سکون، ایک لطف محسوس ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو خیالات ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں، تو شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کے لیے جب پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب کوئی غلط خیالات ہے، حالانکہ ہماری بخشش کا ذریعہ ایک ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو لہٰذا جیسے ہی یہ شیطانی وسوسہ آئے تو فی الفور بغیر کوئی اٹکن کیے ہوئے، بغیر ذہن کے اندر کوئی تیسرا خیال لے کر آئیں یا دوسرا خیال لے کر آئیں، فی الفور کیا پڑھیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ فی الفور پڑھی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی اور اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ، اور صحابہ اکرام و اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ ڈال دے۔ وما علینا الا البلاغ۔